قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَاهُ عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب ہم نے ابن مریم کی مثال دی، قرآن کی آیت نازل ہوئی تھی انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم. بہت اہمیت سے اس بات کو سنیں، بہت سارے مسائل کا حل ہے یہ. قرآن میں کیا آیت نازل ہوئی؟ انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم. یہ ایک ایسا ضابطہ بیان کر رہا ہوں کہ آپ کے گھریلو مسائل بھی اسی سے حل ہوں گے انشاءاللہ. گھریلو مسائل، آفس کے جھگڑے، مسلکی لڑائیاں اور قومی لڑائیاں، بہت یعنی جو لسانی لڑائیاں ہوتی ہیں، بہت ساری چیزوں میں انشاءاللہ یہ اصول آپ کو فائدہ پہنچائے گا. ہوا یہ تھا کہ قرآن مجید میں ایک آیت نازل ہوئی کہ انکم وما تعبدون من دون اللہ، اے مشرکو تم جن معبودوں کی عبادت کرتے ہو تم خود بھی اور تمہارے وہ جھوٹے معبود بھی جہنم کا ایندھن ہے. وہ کیا ہیں؟ جہنم کا، بولو نا کیا ہو گیا؟ ایندھن ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی ہے تو مشرکین مکہ کہنے لگے کہ ایک طرف تو آپ کہتے ہو کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے پیغمبر، حالانکہ وہ بھی معبود میں داخل ہیں. عیسائی ان کو سن آف گاڈ کہتے ہیں اور ان کی پرستش کرتے ہیں، ان سے دعائیں مانگتے ہیں. اور ایک طرف آپ کہہ رہے ہو جتنے بھی جھوٹے خدا ہیں وہ کیا ہیں؟ جہنم کا ایندھن. تو یہ تو کیسی، یہ تو آپ نے اپنے ہی بیان کے خلاف بات کر دی. ایک طرف کیا کہہ رہے ہو اور دوسری طرف یار بولنے میں کوئی گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہے کیا بھائی؟ خالی جگہ تو پر کیا کرے نا. ایک طرف تم کہہ رہے ہو کہ جتنے بھی جھوٹے خدا ہیں سب کے سب جہنم میں، اور ایک طرف عیسیٰ ابن مریم کے فضائل بیان کرتے ہو. تو تم نے تو عیسیٰ ابن مریم کو بھی اس آیت میں کیا قرار دے دیا؟ معاذ اللہ جہنم کا ایندھن. وہ ایک دم شور شرابہ شروع کر دیا. یہ دیکھو یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عیسیٰ ابن مریم کو جو عیسائیوں کے پیغمبر ہیں ان کو کیا کہہ رہے ہیں؟ جہنم. وہ تو یوٹیوب نہیں تھا ورنہ فوراً کلپ وائرل ہو جاتا. جیسے میرے خلاف بھی ابھی کلپ وائرل ہو رہے ہیں کہ انہوں نے کبھی کہتے ہیں المحند المفند کو مانتا ہوں، کبھی کہتے ہیں اس کے، وہ میں اس پہ بات کروں گا انشاءاللہ. کبھی کہتے ہیں کہ اس کو مانتا ہوں، کبھی کہتے ہیں اس جزئیے کو ماننا ضروری نہیں ہے. یہ ہو تو گھننا بننے کی ضرورت نہیں ہے. صحیح ہے نا؟ جس کی طبیعت میں فتنہ ہوگا نا وہ تو بال کی کھال اتار کے ادھر کا ادھر، ادھر کا ادھر لگا کے کھچڑی پکاتا رہے گا. میں بھی المحند المفند پہ بھی بات کرتا ہوں تھوڑی سی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انہوں نے کیا کہا کہ تم اور تمہارے قرآن کہتے ہیں جتنے معبود ہیں وہ کیا ہیں؟ جہنم کا ایندھن. تو فوراً مشرکین مکہ نے ایک دم شور، یہ تو سب میں تو کون داخل ہے؟ عیسیٰ ابن، کیونکہ سب کلم ما تعبدون، ما کہتے ہیں سب کے سب جتنے بھی جھوٹے یعنی خدا ہیں جن کو تم نے خدا بنا لیا ہے وہ سب کے سب کیا ہیں؟ جہنم کا ایندھن. تو انہوں نے تو اب اتنا پروپیگنڈا کیا، پروپیگنڈے سے آدمی پریشان ہوتا ہے. تو صحابہ بھی کیا ہوئے؟ پریشان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا ہوئے؟ پریشان. لوگ آنے لگے ان کا جواب دیں یا رسول اللہ، ان کی بات کا جواب دیں. تو عیسیٰ ابن مریم کو بھی قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ ما ضربوہ لک الا جدلا. اے نبی یہ لوگ جو عیسیٰ ابن مریم کی مثال پیش کر کے قرآن پر اعتراض کر رہے ہیں ان کا مقصد حق کی تلاش نہیں ہے، پروپیگنڈا ہے. جدلا جھگڑا بڑھائے، جھگڑا صرف کیا کرنا؟ پروپیگنڈا. ان ہوا الا عبد انعمناہ علیہ، اس لیے کہ یہ بات تو پہلے سے طے شدہ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے ایسے بندے ہیں جن پر ہم نے انعام کیا ہے. ان کو اس آیت کے مفہوم سے خارج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو پہلے سے خارج ہیں، وہ تو انڈرسٹوڈ ہے. جو چیزیں طے شدہ ہوتی ہیں ان کو بار بار ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ جو طے شدہ چیزیں ہوتی ہیں بھائی، یہ تو قرآن کلام کر رہا ہے نا، اللہ کلام کر رہا ہے. تو اللہ اپنے پیغمبر کو کیسے کہہ دے گا کہ وہ بھی جہنم کی آگ میں ہے؟
تو یہاں ماں میں عموم ہے، مگر اتنا عموم نہیں ہے کہ جو پہلے سے طے شدہ ہے جن کا جنتی ہونا یقینی. اور اللہ نے پھر حضرت عیسیٰ کی مزید تعریف کی، فرمایا عام پیغمبروں کی طرح بھی نہیں ہے، وہ تو قیامت کی علامات میں سے، قرب قیامت میں اس طرف اشارہ کر دیا کہ قرب قیامت میں نازل ہونے والے پیغمبر بنی اسرائیل کے لیے ایک مثال تھے، معمولی پیغمبر بھی نہیں بلکہ بہت بڑے پیغمبر. تو ان کو الگ سے استثناء کرنے کی ضرورت نہیں تھی کہ انکم وما تعبدون الا عیسی ابن مریم حسب جہنم. اس یہاں الا لگانے کی یا لیکن یا لاکن لگانے کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ طے شدہ ہے یہ. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بعض لوگ بے وقوفی میں کسی کے کلام کو پکڑ کے بتنگڑ بناتے ہیں اور بعض محض پروپیگنڈا کرنے کے لیے. تو پروپیگنڈا کرنے والے کہیں سے بھی کچھ نکال سکتے ہیں. اب پتہ ہمیں کیسے چلے گا کہ جب بولنے والا ہے اس کی مراد کیا ہے؟ وہ یہ کہ بولنے والے کے اپنے حالات، اس کے اپنے مسلک پہ آپ غور کرو. اگر وہ توحید پرست ہے، اگر وہ پیغمبروں پر ایمان رکھتا ہے، وہ خود پیغمبروں پر ایمان کی دعوت دے رہا ہے اللہ کا کلام، تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ جس پیغمبر کو جگہ جگہ ان کی برات کا اعلان کر رہا ہے وہ اس پیغمبر کو جہنم کا ایندھن نہیں کہہ سکتا. ہو نہیں سکتا کہ وہ اسی پیغمبر کو کیا قرار دے رہا ہو کہ یہ جہنم کا ایندھن ہے. یہ ممکن نہیں ہے، یہ تو طے شدہ ہے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہر قسم کے اختیارات دیے تھے. میں نے کہا بھائی کیسے؟ انہوں نے کہا کہ قرآن مجید میں آتا ہے وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ. حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اے لوگو اللہ نے ہم پر انعام کیا، وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، ہمیں سب چیزیں دی ہیں. اللہ نے کیا دیا ہے؟ سب چیزیں. یہاں بھی سب کے لفظ کو کیا سمجھا جا رہا ہے؟ جیسے سب اختیارات. تو انہوں نے کہا جب داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے سب چیزیں دے دیں تو ہمارے نبی کو کیوں نہیں دیں گے اللہ تعالیٰ؟ اور سب میں سب داخل کر دیا، یعنی ہر قسم کے اختیارات. میں نے کہا سب کا مطلب دیکھو، ہم جب یہ کہتے ہیں کہ تمام اختیارات وزیر اعظم کے پاس ہوں گے تو یہاں تمام کا مطلب اتنا تمام. جب ہم کہتے ہیں تمام اختیارات اللہ کے پاس ہیں، یہاں ہمارے کلام کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے. جب ہم کہتے ہیں تمام اختیارات وزیر اعظم کے پاس ہوں گے یعنی صدر صرف ربن کاٹنے کے لیے ہوا کرے گا، ٹھیک ہے نا. تو یہاں ہمارے ہاں تمام کا مطلب کچھ اور ہے. یہ لفظ بولنے میں کوئی پابندی ہے، کوئی ٹیکس لگ رہا ہے کیا؟ یہاں تمام کا مطلب کیا ہے؟ کچھ اور ہے. جب اللہ کے لیے بولا جائے گا کہ تمام اختیارات اللہ کے پاس، وہاں تمام میں واقعی تمام. اور یہاں جب بولا جائے گا کہ تمام اختیارات وزیر اعظم کے پاس ہیں تو یہاں تمام یہ دوسروں کی نسبت سے تمام. کیا مطلب؟ پہلے اختیارات صدر کے پاس بھی ہوتے تھے، فلاں کے پاس بھی ہوتے تھے، اب وہ جو ان کے پاس ہوتے تھے وہ والے بھی کس کے پاس آ گئے ہیں؟ اس کے پاس آ گئے. یعنی وہ تمام جو وزیر اعظم کے پاس جو ممکنہ اختیارات ہو سکتے ہیں وہ والے اب کس کے پاس ہوں گے؟ وزیر اعظم. یہ مقصد ہوتا ہے. تو اللہ جب کہہ رہے ہیں کہ داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو ہم نے تمام چیزیں دے دیں، یعنی وہ چیزیں تو بادشاہوں کے پاس ہوا کرتی ہیں. تمام بادشاہ اتنے مضبوط نہیں ہوتے کہ جو بالکل کھل کے بادشاہت کر سکیں. تو اللہ نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو تمام اختیارات دیے. کیا مطلب؟ انہیں اپنی حکومت چلانے کے لیے، کوئی قانون نافذ کرنے کے لیے کسی سے پرمیشن لینے کی ضرورت نہیں تھی. اور وہ تمام دنیا کی نعمتیں، جو دنیا کی نعمتیں انسان کے حق میں سمجھی جاتی ہیں، وہ تمام نعمتیں اللہ نے ان کو دی تھیں. وہ نعمتیں جو انسانوں کو اللہ دینے کی عادت ہی نہیں ہے، یعنی اختیارات، وہ نعمتیں اللہ نے نہ ان کو دیں نہ کسی اور کو دیں. میں سمجھا پا رہا ہوں بھائی؟ تو آپ کسی کے بھی کلام کا مطلب جب لیں گے تو اسی کے سیاق و سباق